آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں مر مٹا تو وہ سمجھا یہ انتہا تھی میری، میں مر مٹا تو وہ سمجھا کہ انتہا تھی میری، اسے خبر ہی نہ تھی خاک کیمیا تھی میری۔ وہ یہ سمجھا کہ ہم تو مر گئے، اب تو قبر میں ڈال دیے گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، ختم ہو گئی کہانی۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری خاک جو ہے وہ خاک کیمیا تھی، جو کبھی فنا نہیں ہوتی، شکل بدل دیتی ہے، اس سے کچھ ہو جاتی ہے لیکن وہ مٹی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی۔ اور کیمیا اس سے بھی کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ صاحب اس کیمیکل کو اگر استعمال کیا جائے تو پیتل سے سونا بنایا جا سکتا ہے، تو شاید ان کی خاک بھی اسی طور کی ہوگی کہ صاحب ان کی خاک جب مر مٹے یہ تو ان سے وہ سونا بنانے کے کام میں ان کی خاک آتی ہوگی۔ جو بھی ہو، میں مر مٹا وہ سمجھا انتہا تھی میری، اسے خبر ہی نہ تھی خاک کیمیا تھی میری۔ میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی، پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری۔ میری آواز سے بہت پریشان تھا، ہو سکتا ہے حاکم وقت ہو یا کوئی اور ہو، جو میری آواز میرے کہنے سے، میرے بولنے سے بہت پریشان تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مجھے خاموش کر دیا، مجھے مٹا دیا اس نے۔ میں چپ ہوا تو وہی سمجھا کہ بات ختم ہو، اس نے مجھے ختم کر کے یہ سمجھا کہ چلو یہ جو واویلا مچا رہا تھا، یہ جو میرے خلاف یہ آوازیں اٹھا رہا تھا نا، یہ اب ختم ہو گیا، یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری۔ لیکن خیالات کہاں ختم ہوتے ہیں، انسان ختم ہوتا ہے۔ میرے خیالات لوگوں تک پہنچ گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئے، پھر وہی باتیں، وہی آوازیں اٹھنے لگی جو میں اٹھا رہا تھا۔ اب کتنے کو وہ خاموش کرے گا؟ میں چپ ہوا تو وہی سمجھا کہ بات ختم ہوئی، پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری۔ جو تانا زن تھا میری پوشش دریدہ پر، اسی کے دوش پہ رکھی ہوئی قبا تھی میری۔ وہ میرے پھٹے پرانے لباس پر بڑا تانا مار رہا تھا، تانا زن تھا، تانے مار رہا تھا وہ مجھے۔ جو تانا زن تھا میری پوشش دریدہ پر، پوشش مطلب لباس، دریدہ مطلب کٹا پھٹا ہوا، تو میرے کٹے پھٹے ہوئے لباس پر جو تانا مار رہا تھا، اسی کے دوش پہ رکھی میری قبا تھی۔ تو میری جو قبا تھی، جو صحیح سلامت جو قبا تھی، اسی کے کاندھے پہ رکھی تھی، اس نے میری قبا چھین لی۔ قبا چھین کر کے جب پھٹے پرانے کپڑے رہ گئے میرے بدن پر، تو اس کے وہ تانے دینے لگا۔ پھر وہ تانا زن تھا میری پوشش دریدہ پر، اسی کے دوش پہ رکھی ہوئی قبا تھی میری۔ میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں، میں اس کو بھول گیا ہوں، یہی سزا تھی میری۔ ایک وقت آیا تھا کہ وہ میری زندگی تھا وہ شخص، اور اس کے بعد اب ایسا ہوا، بیچ میں فاصلے آئے کہ اب میں کبھی کبھار تو ان کی یاد آتی تھی، پھر یوں ہوا کہ یاد کرنے کی کوشش میں بھی وہ یاد نہیں آتا تھا۔ میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں، میں اس کو بھول گیا ہوں، یہی سزا تھی میری۔ شاید قدرت کو یہی سزا دینی تھی مجھے کہ میں ایک ایسے رفیق کو بھول گیا جسے نہیں بھولنا تھا، میں اسے بھول گیا۔ اب یہ ہوتے اس کی صورت یہ ہوگی کہ میں اسے یاد بھی کرنا چاہوں، میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں اسے یاد کروں، اس کی یاد نہیں آتی۔ قدرت نے ٹھیک کیا میرے ساتھ، میرے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے یہی سزا مناسب ہے کہ میں اس کو بھول گیا ہوں، یہی سزا تھی میری۔ شکست دے گیا اپنا غرور ہی اس کو، وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری۔ میں اس کے مقابل تو کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھا میں، لیکن اسے جو مارا، اسے جو شکست ملی ہے نا، وہ اس کے اپنے غرور کی وجہ سے ملی ہے۔ شکست دے گیا اپنا غرور ہی اس کو، وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری۔ وہ کچھوا اور خرگوش کی ریس کی کہانی آپ نے سنی ہے نا؟ کیا ہوا تھا؟ خرگوش کو غرور تھا کہ اس سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا، پھر انجام دیکھ لیجیے۔ وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری۔ کہیں دماغ، کہیں دل، کہیں بدن ہی بدن، ہر ایک سے دوستی یاری جدا جدا تھی میری۔ ان کے بہت سارے آشنائی تھی، ان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ تھی۔ کسی کا دماغ بہت اعلیٰ تھا، کسی کا دل بہت خوبصورت تھا، اور کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، صرف بدن ہی بدن تھا، بدن کی خوبصورتی تھی۔ تو کہیں دماغ، کہیں دل، کہیں بدن ہی بدن، ہر ایک سے دوستی یاری جدا جدا تھی میری۔ نیچرلی ہر ایک سے دوستی بالکل ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھیگی بھائی، کسی کے پاس دماغ ہے تو دل نہیں ہے، دل ہے تو بدن نہیں ہے، کسی کے پاس بدن خوبصورت ہے تو دماغ نہیں ہے، پھر اس تو ہر ایک سے دوستی ظاہر ہے الگ الگ نبھانی پڑے گی۔ ہر ایک سے دوستی یاری جدا جدا تھی میری۔ کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا، تو شہر عشق میں کیا آخری سزا تھی میری۔ کوئے عشق، عشق کی گلی، کوئی بھی، شاید میرے بعد، میں جب اس گلی سے نکلا، عشق کی گلی سے نکلا، میرے بعد کوئی اس گلی سے گزرا ہی نہیں، کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا، تو شہر عشق میں کیا آخری صدا تھی میری۔ میں جو شہر عشق میں اپنی آواز لگا آیا، میں جو صدا لگایا، وہ میں آخری تھا، میری صدا جو تھی بالکل آخری تھی، میرے بعد کوئی نہیں آیا۔ کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا، تو شہر عشق میں کیا آخری صدا تھی میری۔ جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ۔ جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح کی تو مخلوق خاک پات تھی میری۔ ایک وقت تھا کہ اس طرح کی مخلوق جو تھی نا، جو آج گھمنڈ سے سر اٹھائے پھرتی ہے نا، یہ مخلوق ہمارے پیروں کی دھول میں بھی نہیں تھی،
پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں تھی. آج دیکھیے وقت بدلا تو وہ کہاں سے کہاں ہمارے سروں پہ آ کے وہ دھول بیٹھ گئی ہے. جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح کی تو مخلوق خاک پات تھی میری. میں اس کو دیکھتا رہتا تھا حیرتوں سے فراز، یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری. اور جب زندگی سے میرا تعارف ہوا، جب پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی اس سے، تو میں اسے حیرتوں سے دیکھ رہا تھا. اچھا یہ زندگی ہے، اسے جینی پڑے گی. یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.